معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مرتضیٰ احمد خان میکش کی کتاب اخراج اسلام از ہند، سب ہیڈنگ فسادات کے بل پر سیاسی سوداگری۔ پنجاب کے ان فسادات کو ہندو اور سکھ لیڈروں نے سیاسی سوداگری کی جنس بنا لیا۔ فسادات کی ابتدا 4 مارچ کو لاہور کے ان ہنگاموں سے ہوئی جو ہندو اور سکھ لیڈروں نے اپنی قوم کے طلباء سے کرائے۔ ہر جگہ قتل و خون ریزی اور اشتعال انگیزی کی ابتدا ہندوؤں اور سکھوں نے کی۔ ماسٹر تارا سنگھ 3 مارچ کو اسمبلی کی سیڑھیوں پر ننگی کرپان کی نمائش کر کے اپنی قوم کو جنگ و جدال شروع کرنے کا پیغام دے چکے تھے۔ 4 اور 5 مارچ کو سارے پنجاب بھر میں فتنہ و فساد کی آگ مشتعل ہو گئی۔ اس فساد آرائی کا مطلب و مدعا یہ تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ کی وزارت قائم نہ ہو۔ یہ مقصد انہیں 5 مارچ ہی کو حاصل ہو گیا تھا، جبکہ پنجاب کے گورنر نے دفعہ 93 نافذ کر کے نظم و نسق کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے اور مسلم لیگ کے لیڈر منہ دیکھتے رہ گئے۔ 8 مارچ کو کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے اس مضمون کی قرارداد منظور کی کہ بحالات موجودہ پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے سے ہی پنجاب کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یعنی مسلم اکثریت رکھنے والا ٹکڑا غیر مسلم اکثریت والے ٹکڑے سے الگ کر دیا جائے۔ یہ ایک یکسر نئی شرارت تھی جس کی کانگریس سے کبھی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ مسلم لیگ کے لیڈر فسادات کے آغاز ہی سے امن بحال کرنے کی صحیح کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ہندو اور سکھ لیڈروں سے مشترکہ اپیل شائع کرنے کے لیے کہا، لیکن ماسٹر تارا سنگھ نے جو اعلان جنگ دے چکے تھے، امن کی کسی اپیل کے ساتھ اپنی ذات شریف کو منسوب کرنے سے انکار کر دیا۔ 14 مارچ کو ماسٹر صاحب نے ایک بیان جاری کیا جس کے دوران میں آپ نے فرمایا، مجھے مشترکہ اپیل شائع کرنے کی ضرورت نہیں نظر آتی۔ مسلم لیگ کے لیڈروں کا فرض ہے کہ وہ اپنے متابعین سے اپیل کریں کہ لوٹ اور آتش زنی کا سلسلہ بند کر دیا جائے، اور سیاسی سوداگری کے خیال کے ماتحت اس بیان میں یہ بھی کہا کہ مسلمان لیڈر ہمیں اپنے ساتھ ملانے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن ہم ہندوؤں سے غداری نہیں کر سکتے۔ گزشتہ 10 سال سے پنجاب کا وزیر اعظم مسلمان چلا آ رہا ہے، اب کوئی سکھ وزیر اعظم بننا چاہیے۔ 15 مارچ کو پنڈت جواہر لال نہرو پنجاب کے حالات کا معائنہ کرنے کی غرض سے لاہور پہنچے۔ میاں افتخار الدین نے پنڈت جی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں اور خان ممدوٹ آپ کی معیت میں فساد زدہ شہروں اور رقبوں کا دورہ کرنے کے لیے حاضر ہیں تاکہ مشترکہ کوشش سے امن قائم کیا جا سکے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے میاں صاحب کی اس التجا کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ہم خود امن قائم کر لیں گے۔ امرتسر کی مقامی کانگریس کمیٹی کے سیکرٹری مسٹر امر ناتھ ودیا لنکر نے 16 مارچ کو تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کا ایک جلسہ طلب کیا تاکہ قتل و غارت اور آتش زنی کی وارداتوں کی مذمت کر کے مصیبت زدہ اشخاص کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جائے۔ اس جلسے میں اکالی پارٹی کے نمائندوں نے شمولیت نہ کی۔ پنجاب کی تقسیم کے سوال نے جو کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے عین فساد کے دوران میں اٹھایا، صوبے کے اخبارات میں مشرقی اور مغربی پنجاب میں 2 وزارتیں قائم کرنے کی بحث چھیڑ دی۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ پنجاب کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 3 وزارتیں قائم کر دی جائیں، ایک وزارت ایک حصے کا انتظام کرے۔ 22 مارچ کو ماسٹر تارا سنگھ نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ سکھ حسب ذیل صورتوں کے سوا اور کسی صورت پر راضی نہ ہوں گے۔ نمبر 1، اسمبلی میں سکھوں اور ہندوؤں اور مسلمانوں کا تناسب 30-30 اور 40% مقرر کر دیا جائے، یا نمبر 2، سکھ وزیر اعظم مقرر کیا جائے، یا نمبر 3، پنجاب کے حصے بکھرے کر دیے جائیں، یا نمبر 4، گورنری راج قائم رہے۔ ماسٹر تارا سنگھ نے پنجاب میں فسادات کی آگ مشتعل کرا کے اپنی قوم کا جانی اور مالی نقصان تو گوارا کیا، لیکن ان فسادات کے طفیل تقسیم پنجاب کا مقصد حاصل کر لیا۔ ہمارے مسلم لیگ کے ارباب تدبیر و سیاست سے تقسیم پنجاب کی تجویز اس آمادگی کے ساتھ قبول کی کہ گویا یہ انہی کا عین مقصد تھا۔
سب ہیڈنگ آزادی کی طرف تیز قدمی۔ سب ہیڈنگ صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کا ڈائریکٹ ایکشن۔ 21 فروری 1947 کو جبکہ پنجاب مسلم لیگ کی سول نافرمانی کی مہم اپنے کامیاب اختتام کو دیکھنے لگی تھی، شمال مغربی سرحدی صوبے میں بھی مسلم لیگ نے شہری آزادی کی بحالی کے لیے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی۔ اس مہم کو جاری کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ صوبہ سرحد کی کانگریسی وزارت کے زیر ہدایت اضلاع کے حکام مسلم لیگ کی جائز سیاسی سرگرمیوں کو روکنے لگے تھے۔ مسلم لیگ نے پشاور، مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، بنوں اور کوہاٹ میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی میں جلوس نکالنے شروع کر دیے۔ حکومت نے اس تحریک کو دبانے کے لیے تشدد کے حربے استعمال کیے، گرفتاریاں شروع کر دیں، جلوس نکالنے والوں پر لاٹھی چارج کیے گئے، ان پر اشک آور آنسو گیسیں چھوڑی گئیں۔ جب اس تشدد کے باوجود اور اس کے باعث تحریک بہت زور پکڑنے لگی تو پولیس نے بڑے بڑے مجمعوں کو منتشر کرنے کے لیے گولیاں بھی چلائیں۔ یہ تحریک 21 فروری سے 5 جون تک جاری رہی اور اس میں 400 سے زائد مسلم لیگی افراد گولیوں اور لاٹھی چارجوں کا شکار بن کر جاں بحق تسلیم ہوئے۔ گرفتار ہونے والوں کی تعداد 4000 کے قریب پہنچ گئی۔ تحریک ابھی جاری تھی کہ 3 جون 1947 کو برطانوی حکومت کی طرف سے ہندوستان کے مسائل کے حل کے سلسلے میں ایک نیا اعلامیہ شائع ہوا، جس میں ہندوستان کو 2 حصوں میں منقسم کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی پنجاب اور بنگال کو تقسیم کرنے کا اعلان بھی کیا گیا تھا، اور شمال مغربی سرحدی صوبے کے متعلق کہا گیا تھا کہ اس صوبے کے محل وقوع کے پیش نظر صوبہ اسمبلی کے ووٹروں سے استصواب کیا جائے گا کہ آیا وہ اپنے صوبے کو ہندوستان کے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں شامل کرنے کے خواہاں ہیں۔ برطانوی حکومت کے اس اعلان پر قائد اعظم مسٹر محمد علی جناح نے 4 جون کو دہلی کے مرکز نشر اسوات سے جو تقریر کی، اس میں صوبہ سرحد کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ سول نافرمانی کی تحریک بند کر کے استصواب رائے عامہ کے لیے زمین تیار کرنے کی مہم پر لگ جائیں۔ اگلے دن یعنی 5 جون 1947 کو یہ تحریک ختم کر دی گئی۔ 6 جولائی 1947 کو سرحدی صوبے میں استصواب رائے عامہ کا کام شروع ہوا، جس میں صوبہ سرحد کی کانگریس پارٹی نے عمدن حصہ نہ لیا اور صوبہ سرحد کے مسلمانوں نے بھاری تعداد میں ووٹ دے کر فیصلہ صادر کر دیا کہ وہ اپنے صوبے کو پاکستان میں شامل کرنے کے خواہاں ہیں۔ سب ہیڈنگ اکھنڈ ہندوستان اور لنگڑا پاکستان۔ 24 مارچ 1946 کو ہندوستان کے نئے وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دہلی پہنچ کر لارڈ ویول سے اپنے عہدے کا چارج لے لیا اور ہندوستان کی سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں سے ملاقاتیں شروع کر دیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن برطانوی حکومت کی طرف سے ہندوستان کا حکومتی اقتدار بتدریج لیکن جلد ہندوستانیوں کے ہاتھ میں منتقل کرنے کی ہدایت لے کر آئے تھے۔ ہندوستان کے سیاسی لیڈروں سے ان کی ملاقاتوں کا موضوع سخن یہی بات تھی۔ کانگریسی حلقوں نے نئے وائسرائے کی آمد سے پہلے ہی پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا سوال کھڑا کر دیا تھا، گویا وہ منفی حیثیت سے ہندوستان کی تقسیم کو گوارا کرنے پر آمادگی کا اظہار کرنے لگے تھے۔ اب ان کا موقف یہ تھا کہ جب وہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کو روک نہیں سکتے تو انہیں چاہیے پاکستان کو کمزور تر بنانے کی صحیح کریں۔ اسی خیال کی بنا پر کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے 8 مارچ 1947 کی قرارداد میں پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا سوال اٹھایا۔ پاکستان کے قیام کا مطالبہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس لاہور منعقدہ 1940 کی قرارداد پر مبنی تھا، جس میں صاف طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ ہندوستان کی آئینی اور دستوری ترقیات کے سلسلے میں مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ان صوبوں کو جن میں مسلمانوں کی اکثریت آباد ہے، ان صوبوں سے الگ کر کے اپنی آزاد ریاست یا ریاستیں قائم کرنے کا حق دیا جائے جن میں ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ عام مسلمان پاکستان کا مفہوم یہی لیتے تھے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کے صوبوں کا ایک بلاک ہندوستان کے شمال میں اور بنگال اور آسام کا دوسرا بلاک ہندوستان کے مشرق میں قائم کیا جائے گا، کیونکہ ان دونوں بلاکوں میں مسلمان آبادی کی واضح اکثریت موجود ہے۔ مسلمان مفکرین کا خیال تھا
کہ پاکستان کے غیر مسلموں اور ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے ہر گناہ حقوق کے تحفظ کے لیے دونوں ملکوں کی حکومتیں باہمی رضامندی سے یکساں معیار کی کفالتیں طے کر لیں گی۔ اس طرح ہندوستان کی دونوں بڑی قوموں کو اپنی اپنی ثوابدید کے مطابق ہر گناہ سیاسی، معاشرتی، اقتصادی اور علمی اصلاح و ترقی کے مواقع میسر آ جائیں گے۔ مسلمانوں کے نزدیک پاکستان کے نصب العین کا تصور شروع ہی سے یہی چلا آ رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اس تصور کے مطابق عمل پیرا ہو کر پنجاب اور بنگال کے بعض ایسے خطے پاکستان میں آ جائیں گے جن میں غیر مسلمانوں کی آبادی کا تناسب زیادہ ہے، تو وہ ہندوستان میں بھی بعض ایسے خطے چھوڑنے پر مجبور ہوں گے جن میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب وہاں کے غیر مسلموں سے زیادہ یا ان کے لگ بھگ ہے۔ مسلمان اسی تجویز کو ہندوستان کے پیش در پیش مسائل کا صحیح حل قرار دے رہے تھے۔ کانگریس نے پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا سوال اٹھایا تو مسلمانوں کی رائے عامہ کو سخت صدمہ پہنچا۔ کانگریس کی اس تجویز کے خلاف عامۃ المسلمین جا بجا احتجاجی جلسے منعقد کرنے لگے۔ اواخر اپریل میں پنجاب کے سابق وزیر اعظم ملک سر خضر حیات خان ٹوانا نے ایک بیان میں اس تجویز کو پنجاب کے لیے تباہ کن قرار دیا اور کہا کہ پنجاب کا صوبہ اقتصادی اعتبار سے ایک مستقل اور مکتفی وحدت بن چکا ہے۔ تقسیم پنجاب کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کے نظام آبپاشی، اس کی بجلی کی اسکیموں اور اس کے مستقبل کی ترقیات کے منصوبوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اس طریقے سے پنجاب کے دونوں حصے نادار اور کلاش بن کر رہ جائیں گے۔ 30 اپریل 1947 کو قائد اعظم نے اس تجویز کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کی تجویز ایک منحوس تحریک ہے جس کی تہہ میں بغض، حسد اور تلخی کے جذبات کار فرما ہیں۔ راجہ غضنفر علی خان نے 3 مئی کو ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ تقسیم پنجاب کا مطالبہ اہم کانہ ہے۔ وقت آنے پر کانگریس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس قسم کا مطالبہ ہندوستان کے تمام صوبوں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سر عبدالرحیم، ملک فیروز خان نون، مسٹر لیاقت علی خان اور قائد اعظم سمیت دیگر زعما نے اس تجویز کی مذمت کی اور اسے ناقابل قبول قرار دیا، لیکن 28 مئی 1947 کو پنجاب کی صوبہ مسلم لیگ کے صدر خان افتخار حسین خان ممڈوٹ نے ایک بیان جاری کر کے مسلمانوں کے افکار و اذہان کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ خان ممڈوٹ خان نے کہا کہ اگر اکثریت آبادی کی بنا پر ہندوستان کی صوبہ دار تقسیم پنجاب کانگریس کو اور سکھوں کو منظور نہیں، ہندوستان کی صوبہ دار تقسیم پنجاب کانگریس اور سکھوں کو منظور نہیں اور وہ پنجاب کو تقسیم کرانے پر تلے بیٹھے ہیں، تو مسلم لیگ ضلع دار تقسیم کی مخالفت کرے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر صوبے کو اکائی نہیں سمجھا جاتا تو ضلع کو کیوں اکائی قرار دیا جائے؟ کیوں نہ تحصیل یا گرد اور قانون گو کے حلقہ کو اکائی فرض کیا جائے؟ اس نوعیت کی تقسیم سے ضلع امرتسر کا بڑا حصہ اور جالندھر ڈویژن کا کافی رقبہ پاکستان کے دائرے میں آ سکے گا۔